میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا اتق اللہ حیث ما کنتا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ رات کا اندھیرا ہے، کمرہ بند ہے، تم اپنے بیڈ روم میں اکیلے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ابا بھی نہیں دیکھ رہے، اماں بھی نہیں دیکھ رہے، کوئی کیمرہ بھی نہیں ہے، مگر اللہ کا کیمرہ 24 آور آن ہے، اللہ کا کیمرہ چالو ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دو گے؟ آج گندگی کا وہ سارا سامان ایک موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور انگلی کا ذرا سا ٹچ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس گندگی میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ صرف ایک چیز ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کر لو، نماز کی پابندی کرنا شروع کر دو، نمازی بن جاؤ، انشاءاللہ یہ گندی عادتیں دھیرے دھیرے چھوٹ جائیں گی۔ اور قیامت کے دن اللہ اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، بندہ کہے گا اے میرے پروردگار تو مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھا رہا ہے؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا میری توحید کی کھلی ہوئی نشانیاں تیرے سامنے تھی، میرے دین کی نشانیاں تیرے سامنے تھی، تو ان کو دیکھ کر کے اندھا بن گیا تھا، ہم آج تجھے اندھا بنا دیں گے۔ فنسیتها، ہمارے دین کو تو نے بھلا دیا تھا، وکذالک اليوم تنسى، ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب کب ہوگا، ان کا حشر و نشر کب ہوگا، وہ تو اپنے انجام سے بے خبر ہیں، اور تم ان کو مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو، ان کی قبروں پر جا کر کے تم ان سے مانگ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو جہنم میں جائیں گی، فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے، ٹی وی سیریل کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے آج ہماری عورتوں کے دماغ میں بھرا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ کس چیز سے؟ پردے سے، شرم سے، حیا سے۔ اللہ کی قسم یہ آزادی نہیں ہے، یہ قید ہے، یہ مرد کی شہوت کی غلامی ہے۔ آج آپ ہوائی جہاز پہ سفر کیجئے، فلائٹ پہ سفر کیجئے، ایک عورت ہوتی ہے جس کو ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے، ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے، وہ نومبر اور دسمبر کی سردی کے موسم میں بھی منی اسکرٹ پہنتی ہے، وہ ہوائی جہاز میں اپنی پوری ٹانگ کو ننگی رکھتی ہے کیونکہ اس کی کمپنی کا آرڈر ہے۔ وہ ٹھٹھرتے ہوئے اور کپ کپاتے ہوئے سردی کے موسم میں پورا کپڑا نہیں پہن سکتی، کیوں؟ کیونکہ اس کی کمپنی کا رول ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ آزادی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے، یہ عورت کے ساتھ عیاشی ہے، یہ عورت کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کی ایک سازش ہے۔ ڈاکٹر مر گیا، ڈاکٹری ختم ہو گئی، انجینئر مر گیا، انجینئرنگ ختم ہو گئی، وزیر مر گیا، وزارت ختم ہو گئی، وکیل مر گیا، وکالت ختم ہو گئی، بادشاہ مر گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، سلطان مر گیا، سلطنت ختم ہو گئی، حافظ قرآن مرے گا، کل قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اس کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج سجایا جائے گا، جس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ، لوگ پوچھیں گے الہ العالمین یہ انبیاء ہے، اللہ فرمائے گا نانا یہ اولیاء ہے، اللہ فرمائے گا نانا، لوگ پوچھیں گے الہ العالمین پھر یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سروں پہ نورانی تاج سجایا ہوا ہے، اللہ فرمائے گا یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہے جنہوں نے دنیا فانی کے اندر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اللہ غنی آواز آئی او میرے محبوب جلدی نہ کر، یا ابو بکر صدیق ہو یا اس کی بیٹی صدیقہ ہو، ان کو جب گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو مدینے کے گواہ کی ضرورت نہیں، مکے کے گواہ کی حاجت نہیں، انصار مہاجرین کے گواہ کی ضرورت نہیں۔ او کالی کملی والے، ان کو جب بھی گواہ کی ضرورت پڑے میں خدا گواہ بن کر خدا ہوں گا۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہیں اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتی ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں کے فنکشن میں ڈانس کرتی ہے اور ماں باپ جھوم کر اپنی بچیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں، اور کوئی منع کر دے، کوئی سمجھائے تو کہا جاتا ہے تم کس دور کی بات کر رہے ہو۔
تم دقیانوس ہو، تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو، تھوڑے ماڈرن بنو۔ میرے بھائیوں، جس گھر سے حیا چلی جائے، جس خاندان سے حیا چلی جائے، وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جہاں سے حیا نکلی وہاں سے ایمان بھی نکل گیا۔ آج ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر کیا حالات ہوتے ہیں؟ آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کیسا لباس پہن رہی ہیں؟ آپ بمبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہماری عورتوں کے کپڑے ایسے ہو گئے کہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر حیا کو بھی حیا آ رہی ہے۔ ڈاکٹر مر گیا، ڈاکٹری ختم ہو گئی، انجینئر مر گیا، انجینئرنگ ختم ہو گئی، وزیر مر گیا، وزارت ختم ہو گئی، وکیل مر گیا، وکالت ختم ہو گئی، بادشاہ مر گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، سلطان مر گیا، سلطنت ختم ہو گئی، حافظ قرآن مرے گا، کل قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اس کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج سجایا جائے گا، جس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ۔ لوگ پوچھیں گے الہ العالمین، یہ انبیاء ہے؟ اللہ فرمائے گا نانا یہ اولیاء ہے۔ اللہ فرمائے گا نانا۔ لوگ پوچھیں گے الہ العالمین، پھر یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سروں پہ نورانی تاج سجایا ہوا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہے جنہوں نے دنیا فانی کے اندر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، میرے مشکل کشا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، میرے حاجت روا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، میرے خالق اور مالک ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، میں کبھی سوتا نہیں، کبھی اونگتا نہیں، میرا رب کبھی نہیں سوتا۔ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ فرماتا ہے وہ سارا کا سارا میرے اختیار میں ہے۔ آسمان میرا، زمین میری، چاند میرا، سورج میرا، ہوا میری، فضا میری، دریا میرے، سمندر میرے، ساری کائنات کا میں تنہا مالک ہوں، بادشاہت میری۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنا بھی بڑا امیر کیوں نہ گو، صدر مملکت کیوں نہ گو، DYSP کیوں نہ گو، دنیا کا بڑے سے بڑا رئیس کیوں نہ گو، اللہ فرماتا ہے تو بھی میری پیداوار ہے، تجھے پیدا کرنے والا بھی میرے سوا کوئی نہیں۔ تجھے میں اپنی خدائی کیسے منواؤں؟ آنکھ کے اندر ایک چھوٹی سی پتلی رکھی ہے کالے رنگ کی، اسی پوتلی کے ذریعے تو آسمانوں میں ہوائی جہاز کو اڑا لیتا ہے، اسی پوتلی کے ذریعے دریاؤں میں کشتیاں چلا لیتا ہے، اسی پوتلی کے ذریعے کائنات کے نظارے کرتا ہے، اسی پوتلی کے ذریعے حسن و جمال کے نظارے کرتا ہے، اسی پوتلی کے ذریعے اپنی اماں کو دیکھ کر حج کا ثواب کما لیتا ہے، اسی پوتلی کے ذریعے اپنے ابا کو دیکھ کر عمرے کا ثواب کما لیتا ہے۔ ارے او میرے بندے، آج تک سمجھ نہ آیا یہ پتلی بنائی کس نے؟ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ کہہ دو، اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکیلا ہے، احد، اللہ ایک نہیں، ایک تو واحد سے کا ترجمہ ہوگا، اللہ واحد، احد، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا لیا جائے، جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہو۔ اللہ قائم بالذات ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے، وہ چلا رہا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا، انزالتا، کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں، ان کی اصل
قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آ کے بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے آ کر تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا۔ مالک کی کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، اور شیطان مردود، میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ساری زمین کے ذرات کے برابر ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا، سر جھکانے کی دیر ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔